اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمة على الخلق من الرحمن وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذلك دحاها دحو الارض جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، سورہ مبارکہ نازعات 30واں پارہ، آیت کا نشان بھی 30، ارشاد رب العزت ہوتا ہے والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد خدا نے زمین کو بچھایا۔ اور اس کے بعد کس کے بعد؟ اگر ہم گزشتہ آیتوں کے سیاق کو نظر میں لائیں تو خداوند تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے انہیں اس بات کا یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ خدا نے ہی انسان کو خلق کیا اور خدا انسان کو دوبارہ خلق کر سکتا ہے۔ تو اسی سورہ کی 27ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہاری خلقت زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کی خلقت؟ یقیناً آسمان کی خلقت زیادہ بڑا کام ہے۔ بناہا، خدا نے آسمان کو بنا دیا۔ رفع سمکہا فسواہا، خداوند تبارک و تعالی نے آسمان کی چھت کو بلند کیا اور پھر اسے برابر کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو تاریک بنا دیا اور دن کی روشنی نکال دی۔ اور پھر یہ 30ویں آیت آتی ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس سب کے بعد، آسمان کی خلقت کے بعد، اس کی چھت کو بلند کرنے کے بعد، اس میں تاریکی اور روشنی کے انتظام کے بعد وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، خدا نے زمین کا فرش بچھا دیا۔ اور پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے اخرج منہا ماءہا ومرعاها، اسی زمین میں سے پانی اور چارہ نکالا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور جانوروں کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ اس آیت میں لفظ دحاہا استعمال ہوا ہے، اور دحا ہی کا مصدر دحو ہے، اور اسی مناسبت سے 25ویں ذی القعدہ کے دن کو دحو الارض کہا گیا، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ دن جس دن خدا نے زمین کو بچھایا۔ اور جب روایات کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 25 ذی القعدہ کے دن زمین بچھانے کا عمل خداوند تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کی سرزمین سے شروع کیا۔ خانہ کعبہ زمین کا وہ ابتدائی نقطہ تھا جہاں سے زمین بچھانے کا عمل شروع ہوا۔ 25 ذی القعدہ کے حوالے سے اگر ہم مزید دیکھیں کہ اس دن کی کیا فضیلت ہے، اس دن میں کیا واقعات رونما ہوئے، اس دن کے کیا اعمال ہیں، تو سب سے پہلے اگر اس دن میں پیش آنے والے واقعات کو ایک فہرست کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو پہلا واقعہ جو سب سے مشہور ہے
جس واقعے کی مناسبت سے یہ دن دحو الارض کہلاتا ہے وہ واقعہ زمین کا بچنا، زمین کی خلقت کی ابتدا۔ روایات میں اور یہ ملا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ 25 ذی القعدہ کا دن ہی وہ دن ہے جس روز انسانیت کے باپ جناب آدم پر خدا کی رحمت نازل ہوئی۔ یہ ایک اور اس دن میں پیش آنے والا بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس کے بعد شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی دعاؤں اور اعمال کی کتاب مصباح المتہجد میں فرماتے ہیں کہ والیوم الخامس والعشرون من ذی القعدہ، 25ویں ذی القعدہ کا دن، هو الیوم الذی دحیت فیہ الارض، یہ وہی روز ہے جس روز زمین بچھائی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم واقعہ اس روز پیش آیا، واستوت سفینۃ نوح علی الجودی، یہ دن وہ دن ہے جس دن جناب نوح کی کشتی نے کوہ جودی پر پڑاؤ ڈالا۔ اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو مقامات مقدسہ کی بالخصوص نجف و کربلا کی زیارات نصیب فرمائے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ مسجد کوفہ وہ مقام تھا جو جناب نوح کا گھر تھا، اور مسجد کوفہ میں ایک مقام آج بھی موجود ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ مقام تھا جہاں سے جناب نوح کے طوفان کی ابتدا ہوئی، اور پھر اس طوفان کے مکمل ہو جانے کے بعد کوفہ ہی کے شہر میں وہ پہاڑی تھی جسے کوہ جودی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ کوہ جودی کا لفظ جودی قرآن میں بھی مذکور ہے، جس پر سفینہ نوح رکی اور وہ طوفان ختم ہوا، اور پھر اس کے بعد انسانیت نے ایک انگڑائی لی اور دوبارہ سے انسانیت کے سلسلے نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ تو مصباح المتہجد میں شیخ طوسی یہ فرماتے ہیں کہ وہ روز جس روز وہ عذاب مکمل ہوا، ختم ہوا، اور سفینہ نوح جناب نوح کی کشتی نے پڑاؤ ڈالا کوہ جودی پر، وہ دن بھی 25 ذی القعدہ ہی کا دن تھا۔ اس کے بعد شیخ صدوق نے ثواب الاعمال میں بھی نقل کیا ہے اس بات کو، من لا یحضرہ الفقیہ میں بھی نقل کیا ہے، شیخ طوسی نے مصباح میں بھی ذکر کیا ہے کہ 25 ذی القعدہ کا دن 2 انبیاء الہی کی ولادت کا دن ہے، اور وہ 2 انبیاء جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ اگرچہ جناب ابراہیم کے حوالے سے 1 ذی الحج کا بھی ایک قول ملتا ہے، لیکن 25 ذی القعدہ بھی جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کے طور پہ بیان کی گئی۔ اور یہ جن بزرگان کے نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، شیخ صدوق بھی اور شیخ طوسی بھی، یہ دونوں بزرگان غیبت کبریٰ کے ابتدائی زمانے کے علماء میں سے ہیں، اور شیعہ احادیث کی جو بڑی 4 کتابیں ہیں جو کتب اربعہ کہلاتی ہیں، یہ دونوں افراد وہ ہیں جن کی کتابیں کتب اربعہ میں شامل ہیں، بلکہ جس کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کا آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کیا، یہ ان 4 کتابوں میں سے ایک کتاب بھی ہے، اور شیخ طوسی کی 2 اور کتابیں ہیں جو ان کتب میں شامل ہیں۔ اس بات کو واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کتب کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے اور جن علماء کا نام آپ کے سامنے لیا جا رہا ہے، سننے والوں کو اس بات کا اندازہ رہے کہ یہ شیعہ علماء کی تاریخ میں معتبر ترین ناموں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی بیان کی گئی بات کا علمی حوالے سے ایک وزن ہے جو بہت سے دیگر علماء کی بات کا شاید اتنا وزن نہ ہو۔ بہرکیف یہ کچھ واقعات تھے جو کہ اس دن میں پیش آئے۔ یہاں پر اس نقطے کو بھی بیان کرنا مناسب رہے گا کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جناب عیسیٰ کی ولادت 25 دسمبر کو مناتے ہیں، لیکن ہم اہل اسلام کے ہاں جو روایات اور تاریخ موجود ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ 25 ذی القعدہ جناب عیسیٰ کی ولادت کا بھی دن تھا۔
اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آ جاتا ہے، جب ہم نے اس دن کو جان لیا اور اس دن میں پیش آنے والے واقعات کو جان لیا، تو اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اس دن کی فضیلت اور اس دن میں کیا اعمال ہیں جو بجا لائے جائیں۔ تو اس دن کے حوالے سے شیخ عباس قمی نے بھی مفاتیح الجنان میں یہ بات لکھ رکھی ہے کہ نہایت اس 25 ذی القعدہ سے پچھلی رات یعنی شب دہو الارض اور 25 ذی القعدہ کا دن یعنی روز دہو الارض، یہ شب و روز دونوں کے دونوں نہایت قدر و منزلت رکھنے والے اور فضیلت رکھنے والے شب و روز ہیں۔ یہ وہ شب و روز ہیں جس میں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں خدا کی عبادت کی جائے تو اس کا بے حد ثواب ملتا ہے۔ اب یہ بات جب کہی جاتی ہے کہ اس شب میں خدا کی عبادت کی جائے تو بے حد ثواب ملتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کسی بھی رات میں اگر خدا کی عبادت کی جائے تو بے حد ثواب ملے گا، تو اس بات کا الگ سے تذکرہ کرنا اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک عمومی سوال ہے جو صرف شب و روز دہو الارض نہیں بلکہ کسی بھی بافضیلت دن یا رات کے بارے میں کسی شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے کا، اس رات میں عبادت کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے، تو وہ ہر رات میں ہے، تو اس کو بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا میں ایک جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، جو ایک عمومی جواب ہے، جو دیگر شب و روز کے بارے میں بھی یہ جواب لاگو ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس رات دعا کا، استغفار کا، عبادت کا بہت ثواب ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر یہی دعا، استغفار، مناجات، تلاوت قرآن، نماز اگر میں اس سے پچھلی یا اگلی رات میں کروں تو یقیناً مجھے ثواب ملے گا، لیکن اس رات میں اسی عمل کا، اسی دعا کا مجھے کئی گنا زیادہ یا کئی زیادہ مقدار میں ثواب ملے گا۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعض راتوں اور دنوں کے بارے میں اس کو بالخصوص بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کا، اس دن عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اس دن روزہ رکھنے کا بے حد ثواب بیان کیا گیا ہے۔ شیخ عباس قمی نے ہی اس بات کو بھی لکھا ہے کہ ان صیامہ یعدل صیام 70 سنہ، اس دن روزہ رکھنا 70 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ وَهُوَ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِ 70 سنہ علی روایت اخری، ایک دوسری روایت میں یہ آیا کہ یوم دہو الارض جو شخص روزہ رکھے گا، یہ روزہ رکھنا 70 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار پائے گا۔ پھر مزید شیخ عباس قمی نے نقل کیا من صام هذا اليوم وقام لیلته فله عبادة 100 سنہ، جو شخص اس دن میں روزہ رکھے اور اس سے گزشتہ رات میں یعنی شب 25 ذی القعدہ میں عبادت میں گزارے تو اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ وَيَسْتَغْفِرُ لِمَنْ سَامَهُ كُلُّ شَيْءٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس دن میں روزہ رکھنے والے کے لیے استغفار بجا لائے گی۔ اس کے علاوہ اس دن کا روزہ، اس دن عبادت و ذکر خدا اور اس دن کا ایک غسل ہے جو بیان ہوا ہے اس دن کے اعمال میں، لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ 25 ذی القعدہ کے دن کا غسل فقہی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آیت اللہ سیستانی کے جو مقلدین ہیں، اگر وہ افراد یہ غسل کریں گے تو یہ غسل وضو کی نسبت کافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان اغسال میں سے، ان غسلوں میں سے نہیں ہے جن کا استحباب آغا سیستانی کے نزدیک ثابت ہوا ہو، اور منتخب المسائل میں بھی اور باقی ان کی فقہی کتب میں بھی عام طور پہ مستحب غسلوں کی 2 فہرستیں بیان کرتے ہیں، وہ کچھ وہ جو ثابت ہیں جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ وہ جو ثابت نہیں ہیں جنہیں رجا کی نیت سے انجام دیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد یا اس کے ساتھ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ 25 ذی القعدہ کا غسل دوسری فہرست میں درج ہے جن کا استحباب ثابت نہیں ہے، اگر ہم انجام دیں گے اس غسل کو تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں گے، اور اس کے ساتھ وضو کی ضرورت ہوگی کسی نماز کو یا کسی اور ایسی عبادت کو بجا لانے کے لیے جس میں طہارت شرط ہے۔ ان کے بعد شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ 2 اور اس دن کے عمل ہیں جو کہ علماء قم نے بیان فرمائے ہیں۔
اور وہ دو عمل کیا ہیں؟ ایک عمل اس دن کی ایک خاص نماز ہے، جو لفظ استعمال کیا ہے شیخ عباس قمی نے کتب شیعہ القمیین میں مذکور ہے، جو علماء قم تھے شیعہ کے، ان کی کتب میں مذکور ہے. یہ ایک تقسیم کہہ لیجئے ذہن میں رہے کہ علماء جو قدیم علماء تھے ان میں سے ایک گروہ جو قم میں رہتا تھا وہ قمیین کے نام سے مشہور ہوتے تھے. من جملہ ان میں شیخ صدوق خود، ان کے والد، اگرچہ شیخ صدوق خود جو کہ ایران میں ہی مدفون ہے رے میں، ان کے والد جو کہ خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور وہ قم میں ہی مدفون ہیں. ان کے علاوہ ابن قولوہ القمی جو کہ کامل الزیارات کے مصنف ہیں، جو شیخ مفید کے استاد تھے، وہ بھی قمیین میں شمار ان کا ہوتا تھا. تو ایک طائفہ تھا علماء کا جو قم میں، جن کا قم سے تعلق تھا، اور علماء قم وہ کہلاتے تھے، اور بڑے جلیل القدر علماء ان میں شامل ہیں. تو ان کی بعض کتب میں اس دن کی ایک خاص نماز نقل ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اس دن کی ایک دعا ہے جو کہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب مصباح میں نقل کی ہے. یہ دو اور اعمال ہیں جو اس دن میں بجا لانا مناسب ہے. یہ کچھ گزارشات تھیں جو یوم دحو الارض کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود تھیں. اس کے علاوہ ایک اور پہلو ہے جو صرف اس دن سے مختص نہیں ہے بلکہ اس میں عمومیت ہے، جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. اور اس سے پہلے کہ میں اس بات کو اور اس پہلو کو آپ کے سامنے پیش کروں، ایک مختصر سی تمہید چند جملوں کی آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہوگی. وہ یہ کہ یوم دحو الارض ہو یا آگے ماہ ذی الحج آ رہا ہے، ماہ ذی الحج میں بابرکت ایام ہیں، مناسبات ہیں. کوئی بھی دن، کسی بھی دن کی عظمت یا برکت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے اس دن کو دیگر ایام کی نسبت کوئی خصوصیت عطا کر رکھی ہوتی ہے، کوئی امتیاز عطا کر رکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دن یا وہ رات یا وہ وقت باقی دنوں سے، باقی راتوں سے، باقی اوقات سے برتر اور بافضیلت ہو جاتے ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ پورے سال میں وہ کون سے دن یا وہ کون سی راتیں یا وہ کون سے اوقات ہیں جو پورے سال کے دیگر باقی تمام دنوں سے، راتوں سے اور اوقات سے زیادہ فضیلت اور منزلت رکھنے والے ہیں، تو یقیناً ہم سب کا ذہن ایک ہی جانب جائے گا، اور وہ ہے ماہ مبارک رمضان. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں یہ بات خطبہ شعبانیہ ہر سال علماء بیان فرماتے ہیں، لوگ سنتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے یہ وہ ماہ ہے جس کے دن دنوں سے برتر ہیں، جس کی راتیں راتوں سے بہتر ہیں، جس کی گھڑیاں باقی گھڑیوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہیں. تو سب سے زیادہ فضیلت سال بھر کے ایام میں اور اوقات میں ماہ رمضان کو حاصل ہے. اب اگر کوئی چیز بطور قاعدہ یا بطور قانون ہم ماہ رمضان کے بارے میں سمجھ لیں یا اسے حاصل کر لیں، تو باقی جو بافضیلت ایام ہیں یا باقی جو مقام و منزلت رکھنے والے اوقات ہیں اس میں بھی وہ قاعدہ اور قانون جاری ہو سکے گا. اب ایک ایسا پہلو ہے جو نہایت اہم ہے مگر زیادہ تر افراد اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتے، اس سے غافل رہتے ہیں. اور ہمارے پاس جو روایات کا ذخیرہ ہے اس میں ماہ رمضان کے حوالے سے ائمہ نے اس پہلو کی جانب نشاندہی کی ہے، توجہ دلائی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے مومنین ایسے ہیں جو حتیٰ کہ ماہ رمضان میں بھی اس پہلو کی جانب متوجہ نہیں ہوتے. تو جب ماہ رمضان میں جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا مہینہ ہے اس پہلو کی نسبت مجھ جیسے بعض افراد غافل رہتے ہیں، بے توجہ رہتے ہیں، تو یقیناً جو دیگر
سال کے ایام ہیں جو فضیلت رکھتے ہیں، جیسے کہ دہو الارض کا دن، اس میں بھی اس پہلو کی جانب شاید مجھ جیسے لوگ متوجہ نہ ہوں. اور گفتگو کے اس حصے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہلو کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس بات کو بیان کیا جائے کہ یہ بھی ایک نہایت اہم پہلو ہے. جب بھی کوئی بڑا دن آئے، کوئی بافضیلت دن آئے، کوئی ایسا دن آئے جس میں نیکیاں اور اجر و ثواب خدا بہت زیادہ بانٹ رہا ہو، کئی گنا کر کے دے رہا ہو، تو مجھ جیسے افراد کو اس پہلو کی جانب بھی متوجہ رہنا چاہیے اور اس ذریعے سے بھی بہت سا اجر و ثواب کمانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور وہ پہلو کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ میں اپنے الفاظ میں اس پہلو کو بیان کروں، میں امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث جو ایک مرتبہ پھر شیخ صدوق کی کتاب سے میں فضائل الاشہر الثلاثہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں وہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، امام فضائل الاشہر الثلاثہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، جس میں شیخ صدوق نے 3 مہینے یعنی ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے فضائل اور اس میں جو اعمال ہیں اس کے اجر و ثواب کی سے تعلق رکھنے والی جو روایات ہیں انہیں نقل کیا ہے. اس میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ایک روایت ہے جو کہ ماہ رمضان کے بارے میں ہے، اور روایت طویل ہے، یقیناً میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، ہمارا موضوع ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کرنا نہیں ہے، لیکن اس روایت کا وہ حصہ جو اس خاص پہلو کی طرف نشاندہی کر رہا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس حصے سے متعلق 3 سے 4 جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. مولا ماہ رمضان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے فضائل اور ماہ رمضان کے اعمال بہت زیادہ ہیں. راتوں کی دعائیں ہیں، دنوں کی دعائیں ہیں، راتوں کی نمازیں ہیں، روزہ ہے، قرآن ہے، اس کا تلاوت کا ثواب ہے، اور ایک بہت طویل فہرست ہے. اس طویل فہرست میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو اس روایت میں مولا نے پیش کی، لیکن یہ چند جملے ہیں جو ہمیں ایک خاص پہلو کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں، من اعانا فیہ مؤمنا اعانہ اللہ تعالی علی الجواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. جو شخص ماہ رمضان میں کسی مومن کی مدد کرے. ماہ رمضان خدا کا مہینہ، ضیافت خدا کا مہینہ، برکت و رحمت و مغفرت کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، بہار قرآن. مولا کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جو کسی مومن کی مدد کرے اس کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ اعانہ اللہ تعالی علی الجواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. جس روز قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، پلے صراط پر سے گزرنا دشوار ہوگا، خدا اس روز اس کی مدد فرمائے گا. ایک جملہ. دوسرا جملہ، ومن نصر فیہ مظلوما نصرہ اللہ علی کل من عاداہ فی الدنیا ونصرہ یوم القیامہ عند الحساب والمیزان. جو شخص ماہ رمضان میں کسی مظلوم کی نصرت کرے، کیا اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ خدا نصرہ اللہ علی کل من عاداہ فی الدنیا، خدا اس کے دنیا کے ہر دشمن کے مقابلے میں اس کی مدد کرے گا. یہ صرف دنیا میں ہے. اور آخرت میں وَنَصَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ، جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا، میزان نصب کر دیا جائے گا اعمال کو تولنے کے لیے، خدا روز محشر میں اس وقت بھی اس کی نصرت اور مدد فرمائے گا. ایک اور جملہ جو ان سے پہلے بیان ہوا تھا، مَنْ ضَحِكَ فِيهِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ، جو شخص اس مہینے میں اپنے مومن بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے گا، لم يلقه يوم القیامہ الا ضحك في وجهه وبشره بالجنہ. روز قیامت اس سے خندہ پیشانی سے ملیں گے اور اسے جنت کی بشارت دیں گے. اگر میں ان تینوں جملوں کو سمیٹوں تو یہ اشارہ کر رہے ہیں حقوق الناس کی جانب، اور یہ کہ حقوق الناس ادا کرنا بھی اتنا ہی ثواب کا کام ہے، اتنا ہی نیکی کا کام ہے
اس سے بھی خدا اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اس پر بھی خدا ہمیں اتنا ہی اجر و ثواب دیتا ہے جتنا حقوق اللہ کی ادائیگی پر ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، جس طرح روزہ عبادت ہے، جس طرح دعاؤں کی تلاوت عبادت ہے، تلاوت قرآن کریم عبادت ہے، جو کہ اس دن کے لیے بہت سی چیزیں بیان کی گئیں یا ماہ رمضان کے لیے، اسی طرح عبادات کا ایک اور پہلو بھی ہے، خلق خدا کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں سے اچھے انداز میں ملنا، لوگوں سے محبتیں بانٹنا، یہ بھی اچھے کام ہیں، یہ بھی خدا کی خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کے حوالے سے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں وہ سب کام کر کے خدا کی مرضی خریدی جا سکتی ہے، وہیں یہ حقوق الناس کو ادا کر کے بھی انسان اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ اب اس ایک قاعدے کو کہہ لیجئے، اس قانون کو کہہ لیجئے، جو ماہ رمضان سے ہم نے سیکھا یا جو ماہ رمضان کے بارے میں ہمیں سمجھ میں آیا، اس قاعدے اور قانون کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یوم دہو الارض کے بارے میں یا دہو الارض کی رات کے بارے میں تلاوت قرآن، دعا، استغفار، مناجات، یہ سب چیزیں خدا کی خوشنودی کا سبب بنیں گی۔ ان سب چیزوں پر ہمیں بہت اجر و ثواب دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندہ مومن یہ کوشش کرے کہ جب کوئی بافضیلت رات آئے، جب کوئی بافضیلت دن آئے، تو وہ حقوق الناس کی جانب نظر دوڑائے، کہیں کسی کا کوئی حق ہے جو میرے ذمے پر ہو، جو میں نے ادا نہ کر رکھا ہو، کہیں کسی رشتہ دار سے کوئی ناراضگی ہو، اسے دور کی جائے، اسے دور کیا جائے، کوئی شخص ہے جسے آپ کی مدد درکار ہے، اس کی مدد کو جایا جائے، کسی کو آپ کی مالی معاونت درکار ہے، کسی کو آپ کی مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جایا جائے۔ انسان حقوق الناس ایک بہت وسیع عنوان ہے، پڑوسیوں کے حقوق اس میں آ جاتے ہیں، والدین کے حقوق اس میں آ جاتے ہیں، صلہ رحمی کے مختلف مراتب اس میں آ جاتے ہیں۔ انسان ان سب کی طرف نظر دوڑائے، ان سب کی ادائیگی کو یقینی بنائے اور کوشش یہ کرے کہ ایسی بافضیلت گھڑیوں میں، بافضیلت دنوں میں اور راتوں میں جہاں وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کر کے اپنے اور خدا کے رشتے کو مضبوط کر رہا ہے، وہیں حقوق الناس کی ادائیگی کرے اور اپنے اور خلق خدا کے رشتے کو بھی مضبوط تر بنائے۔ یہ ایک نہایت اہم پہلو ہے جس کی جانب توجہ ضروری ہے، اور نہ صرف دہو الارض کے دن اور رات کے حوالے سے یہ توجہ ضروری ہے، بلکہ سال میں آنے والے تمام بافضیلت اوقات اور ایام میں اس چیز کی جانب توجہ کرنا نہایت اہم امر ہے۔ یہاں پر یوم دہو الارض کے حوالے سے جو عرائض پیش کرنا تھیں وہ مکمل ہوتی ہیں۔ گفتگو کے آخر میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی اور اس دن کی فضیلت کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس شب و روز کو اس کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس شب و روز کے اوقات کو بہترین انداز میں گزاریں اور ان میں اس کی مرضی خرید سکیں۔ اور دعا ہے پاک پروردگار سے کہ اس شب و روز کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، مولا کے ظہور کے بعد ہم سب کو اپنی اپنی خدمات مولا کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔